بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، طلبہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ آپ لوگوں کی عمریں بھی کم ہیں، ذمہ داریاں بھی کم ہیں، گناہ بھی کم ہیں، اور دین کے لیے، علوم نبوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کا درجہ زیادہ ہے، تو آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ 6 دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہم ارزقنی الاخلاص، یا اللہ میں اخلاص عطا فرما۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر سب بیکار ہے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ اللہم ارزقنی القبول، یا اللہ میں قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما، دنیا میں بھی قبول فرما اور آخرت میں بھی قبول فرما۔ بس اوقات قابلیت تو بہت ہوتی ہے لیکن قبولیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگا کریں۔ اور تیسری دعا مانگا کریں، اللہم ارزقنی الاحسان، یا اللہ میں احسان عطا فرما۔ احسان کے 3 مقصد ہوتے ہیں، 3 مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ ایک احسان کا مطلب حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنا خشوع، اتنا استحضار ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ استحضار نہیں ہو پا رہا تو یہ تو استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک یہ معنی احسان کے، اور ایک احسان کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، وبالوالدین احسانا۔ ایک معنی احسان کے یہ ہوتے ہیں، اور ایک معنی احسان کا ہوتا ہے کہ کسی بھی ہر کام کو اچھے طریقے سے، اس کے آداب کے ساتھ، پیشہ ورانہ طریقے سے کرنا۔ اس کو نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں احسان یہ کہ اس کے تمام فرائض، واجبات، سنت مستحبات کے مطابق اس نماز کو ادا کریں، اس کی مکروہات اور مفسدات اور نواقص سے بچیں۔ کوئی دنیا کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ اس کو پیشہ ورانہ طریقے سے کریں، جو اس کا کام کا طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالی نے احسان کو ہر چیز میں لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم قصاص لو کسی سے تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ولیحد احدکم شفرۃ، اپنی چھری تیز کر لو۔ ولیرح ذبیحۃ، ذبیحہ کو، جانور کو آرام پہنچاؤ ذبح کرتے وقت۔ تو ایک معنی یہ ہوتا ہے، تو یہ تینوں معنوں میں اللہ تعالیٰ سے احسان مانگا کریں، اور خاص طور پہ یہ جو آخری معنی ہے چونکہ اس طرف دھیان نہیں جاتا تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے اللہم ارزقنی النصح لکل مسلم، یا اللہ مجھے ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی عطا فرما، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی ہو۔ اور 5ویں دعا ہے اللہم ارزقنی مناصحۃ ائمۃ المسلمین، یا اللہ مسلمانوں کی جو قیادت ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ حکمران ہوں، ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی عطا فرما، خیر خواہی عطا فرما۔ اور ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ان کی اچھے کاموں میں ان کی مدد کریں، اچھے مشورے دیں، غلط کام کریں تو ان کو روکیں، ٹوکیں، منع کریں ان کو۔ اور آخری دعا، 6ٹھی دعا یہ ہے اللہم ارزقنی لزوم الجماعہ، یا اللہ میں اجتماعیت عطا فرما۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے دل خیانت نہیں کر سکتا، اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین ولزوم جماعتہم۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔